وقت کبھی رکتا نہیں، تو چلے وقت کے ساتھ دیش اور دنیا کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24۔ شہادت کبھی کبھی اس طرح کے میسج لاتی ہے کہ دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتی ہے۔ ابھی نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، بلکہ مانوتا کے لیے اس شہادت نے کیا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ آداب، نمستے، سلام، میرا نام اطہر کاظمی ہے اور آج کی خاص رپورٹ یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے وہ تمام افراد جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایک دوسرے کو پرسہ پیش کر رہے ہیں اور یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان مظلوم بچوں کی جن کی سسیوں اور جن کی آہوں کی آہو فغا ابھی تک کانوں میں گونجتی ہے۔ یہ خاص رپورٹ آج لکھنؤ سے آپ کے لیے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کو امریکہ و اسرائیل کے ذریعے ایک حملے میں شہید کر دینے کی مذمت کرتے ہوئے دنیا بھر میں مسلمانوں میں غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے اور لگاتار احتجاجی مظاہروں اور تعزیت جلسوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہندوستان میں شیعہ اور سنی مسلمانوں میں اختلافات کو بھلا کر اتحاد پر زور دینے کی تحریک پروان چڑھ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں لکھنؤ میں سول سوسائٹی کے افراد پر مشتمل ایک وفد نے علماء کرام سے ملاقات کر کے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت و تسلیت پیش کی اور ہندوستان بھر میں اتحاد بین المسلمین کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا۔ ساتھ ہی ایران اور ایرانی عوام سے بھی اظہار یکجہتی اور ہمدردی کرتے ہوئے رہبر معظم کی شہادت پر دلی تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر سول سوسائٹی کے افراد نے علماء کرام کو ایک پیٹیشن بھی پیش کیا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے تاثرات کو ایران کی عوام تک پہنچانے کی گزارش کی گئی۔ پہلے تو تمام حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے بھی ہیں اور بہت سے جو مسلمانوں کے لیے بہت کام کیے ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے سخت وقت میں وہ ہمارے یہاں پر تعزیت ادا کرنے آئے، کیونکہ جو ہے عام حالات میں جو ہے وہ دوستی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وقت پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کون دوست ہے اور کون دوست نہیں۔ تو اس وقت یہ اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں جو انسانیت کے دوست ہیں، اور واقعی آیت اللہ خامنئی شہید اور رہبر نے ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کیا انہوں نے۔ اور جبکہ فلسطین میں ایک بھی شیعہ موجود نہیں ہے وہاں کے اوپر، لیکن اس وقت اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان کی شہادت جو ہوئی ہے وہ فلسطین کے لیے لڑتے ہوئے ہے۔ آج وہ عرب ملکوں کی طرح سر جھکا دیں اور آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے تو آج ان کی شہادت نہ ہوتی آج، اور آج بھی ان کے ساتھ امریکہ ان کے ساتھ ہوتا۔ لیکن یہ کہ انہیں نے صرف انسانیت کے لیے اور وہاں کے اوپر جو اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کے لیے آواز بلند کی، اور ایک ہی آواز تھی جو بلند ہو رہی تھی، ایک ہی سر تھا جو بلند ہو رہا تھا، اور امریکہ کی یہ کوشش تھی بھائی اسی سر کو کچل دے اور اسی سر کو کاٹ دے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک سر کٹا ہے تو لاکھوں سر اٹھ کھڑے ہوئے اس کی وجہ سے۔ آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کی تعزیت کے واسطے جو ڈیلیگیشن تشریف لایا، میں ان سب کا تہہ دل سے اپنی پوری ملت کی طرف سے آل انڈیا شیعہ فصلہ بورڈ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خمینی صاحب کی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ خمینی صاحب نے کہا تھا کہ اگر سارے اسلامی ممالک ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کے اوپر ڈال دیں تو وہ بہہ جائے گا۔ لہٰذا خمینی صاحب کی بات کو کسی نے نہیں مانا، اور اس وقت جو جنگ ایران کے اوپر تھوپی گئی ہے، ایران پوری طریقے سے لڑ رہا، اور اس کی ایران میں خامنئی صاحب کی شہادت نے خامنئی پورے امت مسلمہ کو ایک کر دیا۔ سارے مسلک ایک ہیں اور سب ایک طریقے سے غم منا رہے ہیں۔ کوئی شیعہ سنی کی بیچ کی دیوار کو پوری طریقے سے انہوں نے گرا دیا ہے، اور اس وقت جتنا اہل شیعہ حضرات غم منا رہے ہیں اتنا ہی سنی حضرات غم منا رہے ہیں، کیونکہ ملت کے لیے کوئی شخص نے آواز نہیں اٹھائی۔ ایران مرد مجاہد بن کے اٹھا، ایک سید اٹھا، اور اس نے کھڑے ہو کے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ نہ امریکہ بڑا، نہ چائنا، نہ آپ کے اسرائیل بڑا، نہ سو کالڈ اسلامی دیش بڑے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس اتحاد کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ یہ اتحاد کس طریقے سے ختم ہو۔ لہذا بہت ہوشیار رہنا ہے، اپنی صفوں میں دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کھال اوڑھ کے ہماری صف میں آ گیا ہے اور آ کے پھر اس میں
اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیمرہ گواہ بن رہا ہے کہ مظلوموں کے لیے سب شانہ بہ شانہ ملے ہوئے ہیں, اور ہم کو جو علم ہوا اور جو ہم کو درس ملا ہے وہ صرف اس بات کا ملا ہے کہ سب لوگ مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں. آج چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا جو ایران میں ہو رہا ہو, ہم کو ایک یہ اس موقع کے اوپر جو خاص درس لینا ہے وہ لینا ہے کہ ہم کو منظم ہو کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے اور ظالموں کی مذمت اور نندا کرتے رہنا ہے. ایران پر جو حملہ کیا جا رہا ہے مغربی ممالک اور اسرائیل کی طرف سے, وہ بنیادی طور پر فلسطین کے جو 2 ریاستی حل ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ہم لوگ یہاں پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو خامنئی صاحب, ان کا کنبہ اور تقریباً کل ملا کے 47-48 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے 28 فروری کو, اس کے لیے ہم لوگ اپنا اظہار تعزیت, اظہار رنج کر سکیں, اور ہندوستان کے عوام کی جو ہمدردیاں ہیں ایران کے ساتھ بالخصوص فلسطین کے معاملے میں, اس کو ہم ظاہر کر سکیں. تو ہم لوگ ان کے دکھ میں اور جو چیز تھی اس میں ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں, اور ایک میسیج یہ دینا چاہتے تھے کہ ہندوستانی عوام جس میں بالخصوص مسلمان اور جتنے لوگ ہیں سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو چیز ہوئی ہے اس کو ہر آدمی اس کی مذمت کر رہا ہے, اور اس کی سب کو تکلیف ہے, اور جتنے دن ہوتے جا رہے ہیں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. ہم لوگ اس کو اسی لیے روک نہیں پائے, ہم نے کہا ہم لوگ چل کے جتنے اس طرح پرومننٹ لوگ ہیں ان کو جا کے اپنی بات رکھیں گے, اور کوشش کریں گے یہ بات ہماری ایران ایمبیسی تک پہنچے, ان کو معلوم چلے کہ ہندوستان میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے ان کے ساتھ رہیں گے. آیت اللہ علی حسینی خامنئی صاحب کی شہادت ہم سب کی نظر میں کسی ایک سیکٹ کی شہادت یا کسی ایک ریلیجیس لیڈر کی شہادت نہیں ہے, انصاف پسند دنیا کا ایک قائد چلا گیا ہم لوگوں کے بیچ سے. آج کا وہ دور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن ممالک میں قدر گھٹتی جا رہی ہے, اس میں ایک ایسا مجسمہ جس نے قدر کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اور وہ ایک قیادت دی ہے, اور اس کا اثر ہے کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی ان کے جو جانشین ہیں وہ اس وار میں بھی ایک طرف امریکہ اور اسرائیل بے پردے اپنا روز ایک بیان بدلتا رہتا ہے کہ وہ کس وجہ سے شروع کیا اور کہاں پہنچ گئے ہیں. دوسری طرف ایران کی قیادت ہی ان کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے. وہ کلیئر ہے کہ کسی معصوم کی جان نہیں جانی ہے, کسی سویلین کی جان نہیں جانی ہے, صرف امریکن اسٹیبلشمنٹ پہ اور اسرائیل پہ ہی اٹیک ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے جو بڑا کام آپ دیکھیے, جیسے ابھی بینکوں پہ انہوں نے پہلے سے جاری کرا ایڈوائزری کہ بھئی جو بھی امریکن بینکس ہیں, چونکہ انہوں نے ہمارے بینک پہ اٹیک کیا, ان کے بینک پہ اٹیک کریں گے, 1 کلومیٹر کے رینج میں لوگ خالی کر دیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں جنگ کے بھی جو طریقے ہونے چاہیے اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ اس قیادت کی اس کی تیاری کا نتیجہ ہے میری نظر. اس موقع پر سول سوسائٹی کے افراد نے ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کی نمائندگی اور دیگر اہم مسائل پر بھی علماء کرام سے تبادلہ خیال کیا. اظہر کاظمی کی ایک خاص رپورٹ, ٹائمز نیشن, لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.